سورہ ابراہیم میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہو، یعنی خوب پھلتا پھولتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ اور خبیث کلمہ یعنی کلمہ کفر کی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اسے اکھاڑ لیا جائے اور اس کو زمین میں کچھ بھی ثبات نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ مراد ہے، جس کی جڑ مومن کے قلب میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں، کہ اس کی وجہ سے مومن کے اعمال آسمان تک جاتے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ شرک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر وقت پھل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دن رات ہر وقت یاد کرتا ہو۔ حضرت قتادہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالدار صدقات کی بدولت سارا ثواب اڑا لے گئے۔ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتا تو صحیح کہ اگر کوئی شخص سامان کو اوپر نیچے رکھتا چلا جائے تو کیا آسمان پر چڑھ جائے گا؟ میں تجھے ایسی چیز بتاؤں کہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان پر، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھا کر اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں سورہ فاطر میں بھی رب تعالیٰ جل شانہ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے، کیونکہ ساری عزت اللہ ہی کے واسطے ہے، اسی تک اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔ یہاں اچھے کلموں سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے، جیسے عام مفسرین نے نقل کیا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے اس سے مراد کلمات تسبیح ہیں۔ سورہ ابراہیم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے اور کافروں کو دونوں جہاں میں بچلا دیتا ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ آیت شریفہ میں پکی بات سے مراد یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ پکی بات سے مراد قبر کا سوال جواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب دفن ہوتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے۔
وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی مراد ہے آیت شریفہ میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں پکی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور آخرت میں قبر کا سوال و جواب مراد ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے بھی یہی نقل کیا ہے۔